الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ وقال تعالی واتموا الحج والعمرۃ للہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے مقدس اور مبارک گھر بیت اللہ شریف کی حاضری عمرہ کی صورت میں اور مدینہ منورہ کی حاضری عمرہ شریف کی صورت میں جانے کے طریقے اور آداب بیان کرتے ہیں، مختصر اور جامع عرض کرتے ہیں۔ یہاں آج فضائل اور مسائل بیان نہیں کیے جائیں گے، چونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ عام سادہ مسلمان جو محبت کے لیے عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور انہیں صحیح طریقے اور ادب کا پتہ نہیں ہوتا، تاکہ انہیں جامع طور پر اور مختصر طور پر اپنے عمرے کا پتہ چل جائے۔ وہ حضرات و خواتین جو عمرہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان معلومات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور حاصل کر لیں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ ہوتا ہے اپنے گھر سے تیاری کا، اپنی طبیعت کے مطابق حضرات و خواتین موسم کے مطابق اپنی ضرورت اور طبع کے مطابق ضروری سامان یعنی کپڑے وغیرہ لے لیں۔ باقی گھر سے چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ تازہ غسل کریں اور 4 نفل اپنے گھر میں ادا کریں۔ اس 4 نفل کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سفر میں اور میرے اہل خانہ کو یہاں گھر میں محفوظ رکھے اور میری سفر میں حفاظت فرمائے اور گھر والوں کی میرے واپس آنے تک حفاظت فرمائے۔ اس مقصد کے لیے 4 نفل اپنے گھر میں ادا کریں، اور پھر اگر ممکن ہو تو مسجد میں آ جائیں، مرد حضرات محلے کی مسجد میں، وہاں 2 نفل آ کر شکرانہ سفر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسجد سے سفر کا آغاز کریں۔ خواتین اپنے گھر سے ہی آغاز کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ ہے، راستہ میں کہیں سٹے نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے مقامی ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں۔ مرد حضرات کے لیے جو مخصوص 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں وہ زیب تن کر لیں، اور خواتین اپنا عام جو معمول کا لباس ہوتا ہے وہی زیب تن رکھیں گی، ان کے لیے کوئی خصوصی احرام نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر آپ 2 نفل اس نیت سے ادا کریں، مثلا 2 رکعت نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، جیسے روزانہ نیت کرتے ہیں اسی طرح سے 2 نفل عبادت کر لیں، اور پھر اس کے بعد نیت یہ کریں کہ اے اللہ میری طرف سے یہ 2 نفل قبول فرما۔ احرام کے لیے میں نیت کرتا ہوں تیرے مبارک گھر کے عمرہ کی، اس عمرہ کو مجھ سے قبول فرما اور میرے لیے اس کو آسان فرما۔ یہ آسان اور سادہ نیت ہے، کوئی بھی الفاظ آپ بول سکتے ہیں جن کا خلاصہ یہی ہو۔ اصل چونکہ ارادہ دل کا اور دماغ کا جو ہوتا ہے اسے نیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، مرد حضرات 3 مرتبہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مرد حضرات 3 مرتبہ درمیانی آواز سے، مثلا جتنی آواز سے اس وقت میں بول رہا ہوں، اور خواتین آہستہ آواز سے کم از کم 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھ لیں، اور پھر حرم شریف جانے تک مسلسل
یہ گاہے بگاہے پڑھتے رہیں۔ اب آپ نے نیت کر لی ہے، مرد حضرات نے احرام باندھ لیا ہے۔ جب احرام باندھ لیا ہے تو اب آپ نے خوشبو نہیں لگانی، اور جسم سے کسی حصے سے کوئی بال علیحدہ نہیں کرنا۔ مرد حضرات سر ننگا رکھیں گے، خواتین چہرہ ننگا رکھیں گی جب تک کہ عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو چونکہ بر صغیر کا جو مقام ہے، حل میقات جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے یلملم، پہاڑی سمندر کے اندر آتی ہے جو جدہ شریف سے پہلے ہی ہے، اس لیے ہم احتیاطاً پاکستان سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں دم نہ پڑ جائے۔ تو احرام کی پابندیوں کو، یعنی اس میں گالی گلوچ، درستی، سختی وغیرہ، بد زبانی، غیبت، چغلی، یہ چیزیں احرام کی حالت میں، ویسے ہی عام حالت میں مسلمان کے لیے حرام ہے، خاص کر احرام میں ان سے سخت ترین احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آپ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے مکہ شریف میں، وہاں آپ اپنا سامان رکھیں، اور اگر کھانے اور پینے کے لیے طبیعت کرتی ہے تو آپ اس معاملے سے بخوبی فراغت حاصل کر لیں، وضو تازہ کر لیں اور اچھی طرح سے اپنے سامان کو محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد ہوٹل والے سے حرم شریف کا راستہ پوچھ لیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، تاکہ واپسی میں آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اب آپ انتہائی ذوق اور شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف کی طرف جائیں گے، اور مسجد شریف میں جا کے پہلا قدم دایاں اندر رکھیں گے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے۔ نگاہیں نیچی کر کے آپ سیدھے چلتے جائیں یہاں تک کہ آپ صحن مبارک میں پہنچ جائیں، جہاں بیت اللہ شریف آپ کو بالکل دونوں آنکھوں بھر سامنے پوری طرح اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نظر آئے، تو تب آپ نظر اٹھائیں اور اللہ اکبر، یہ پہلا جملہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے، اور اسی وقت آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ طواف جس کیفیت سے ہو رہا ہے اس طرف آپ شامل ہو جائیں۔ حجر اسود کے برابر سے طواف شروع ہوگا، جو بیت اللہ شریف کے دروازے کے ساتھ کونے میں لگا ہوا ہے۔ بیت اللہ آپ کے بائیں ہاتھ رہے گا، تو اس طرح سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ پہلا چکر جب آپ شروع کریں گے تو اس وقت مرد حضرات دایاں کندھا ننگا کر لیں گے۔ اب تک آپ نے سر صرف ننگا رکھا ہوا ہے، احرام میں آپ ڈھپے ہوئے ہیں، لیکن حجر اسود کے سامنے آپ پہنچ کر دایاں کندھا ننگا کر لیں، یعنی جو احرام کی چادر ہے وہ بائیں کندھے کے اوپر کر لیں اور دایاں کندھا بغل کے نیچے سے اس کو چادر کو کر لیں تاکہ دایاں کندھا اچھی طرح ننگا ہو جائے۔ اب آپ تلبیہ ختم کر دیں طواف شروع کرنے سے پہلے، اور مختلف جو دعائیں جو بھی آپ کو آتی ہیں وہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اب حتیم کے اوپر سے ہوتے ہوئے جب آپ رکن یمانی تک آئیں گے تو یہاں سے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی حجر اسود سے جو پہلے والا کونا ہے بیت اللہ شریف کا، جسے یمنی رکن یمانی کہا جاتا ہے، وہاں سے حجر اسود تک ہر چکر میں یہی دعا پڑھنی سنت ہے، باقی حصوں میں آپ باقی دعائیں پڑھتے رہیں گے۔ اس طرح آپ کے 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طواف آپ کا پورا ہو گیا۔ اب آپ اللہ کے فضل سے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جہاں بھی آپ کو مناسب جگہ ملے، وہاں 2 رکعت نفل ادا کریں اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، آب زمزم پئیں۔ اب حجر اسود کی سیدھ میں پیچھے آپ دیکھیں دروازے میں لکھا ہوا ہے الی الصفا، ٹو صفا، صفا کی طرف، 3 زبانوں میں، یعنی عربی میں بھی، انگلش میں اور اردو میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے تو صفا سے آپ سعی شروع کریں گے۔ صفا پہاڑی جو اب شیشے کے اندر اس کا تھوڑا سا حصہ محفوظ کیا گیا ہے نشانی کے طور پر، وہاں آپ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے، اگرچہ وہاں سے بیت اللہ شریف اب نظر نہیں آئے گا، آگے دیوار ہے بہت بڑی،
لیکن پھر بھی سنت ہے کہ آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر مختصر دعا کریں اور دعا کر کے پھر مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ صفا سے آپ چل کر جب مروہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ وہاں مروہ پر پہنچ کر پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ مختصر سی دعا کریں گے، پھر وہاں سے واپس صفا کی طرف آئیں، تب جب آپ صفا واپس آئیں گے تو 2 چکر ہو گئے۔ اس طرح 7واں چکر آپ کا مروہ پر جا کر مکمل ہوگا۔ اب آپ کا سعی بھی مکمل ہو گئی ہے، اب ایک کام باقی رہ گیا ہے، وہ ہے حلق کرانا، یعنی مرد حضرات اس طرح سے اپنے سر کے بال اتاریں گے، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے بالوں کا آخری حصہ پکڑ کے ایک پورے کے برابر ان کے ساتھ جو بھی محرم مرد ہو وہ کاٹ دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا حلق کرا لے یا قصر کرا لے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹنڈ کرانا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کٹنگ کرانا، یعنی پورے بال نہ کترانا بلکہ بالوں کا چوتھائی حصہ کٹوا لینا۔ اب آپ کا لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس نے پہلے اپنا حلق یا قصر نہیں کروایا وہ نہ تو اپنا خود کر سکتا ہے جیسے لوگ شیو کر لیتے ہیں، اور نہ کسی دوسرے کا وہ حلق یا قصر کر سکتا ہے، یہ ضروری مسئلہ ہے۔ تو اب آپ مرد حضرات جو ہیں وہ حجام کی دکان پر جا کر اپنا حلق کرا لیں، اور اپنی خواتین کا بے شک ہوٹل میں آ کر وہاں بالوں کو آخر کے جو ان کے بال ہوتے ہیں اس کو پکڑ کر تھوڑے سے 1 انگلی کے آخری پورے کے برابر کاٹ دیں، حکم شرعی پورا ہو جائے گا۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ عمرہ تھا جو آپ نے پاکستان سے احرام باندھ کے ادا کیا۔ اسی ترتیب کے ساتھ اگر آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حرم شریف کی حدود سے باہر نکلیں گے، مکہ شریف سے مسجد عائشہ میں آپ جائیں گے یا مسجد جعرانہ میں۔ عام طور پر مسجد عائشہ شریف میں جاتے ہیں جو مقام تنعیم میں ہے، وہ قریب بھی ہے، خرچہ بھی کم ہوتا ہے، جبکہ جعرانہ مکہ مکرمہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ادھر اسپیشل گاڑی وغیرہ لے کر جانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال جہاں سے بھی آپ مناسب سمجھیں دوبارہ آپ حرم شریف کی حدود سے باہر نکلیں، وہاں جا کر تازہ غسل کر سکتے ہیں، اور غسل آپ مکہ شریف سے اپنے ہوٹل سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں آپ جائیں مسجد عائشہ میں جا کر پھر 2 نفل پڑھیں، عمرہ کی نیت سے عمرہ کی نیت کریں، احرام باندھیں۔ احرام بے شک آپ گھر سے ہی یعنی مکہ شریف سے باندھ کر ہی چلے جائیں، ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں مرد حضرات کو۔ خواتین کا عام روزانہ کا لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے، صرف نیت کرنا ہوتی ہے۔ تو اب آپ مسجد عائشہ سے یا مسجد جعرانہ سے احرام باندھ کر نیت کر کے پھر واپس حرم شریف میں آ جائیں، جیسے پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا اسی ترتیب کے مطابق اب آپ باقی عمرے کرتے رہیں گے، جتنے دن بھی آپ وہاں رہیں۔ ایک دن میں 1 سے زیادہ عمرے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور زندہ افراد کی طرف سے بھی آپ عمرہ یا اعتکاف طواف کر سکتے ہیں، اور فوت شدہ افراد کی طرف سے بھی آپ عمرہ یا طواف ادا کر سکتے ہیں۔